بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت یہ محتاج بیان نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے معتمد ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے، آپ کے سب سے محبوب دوست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے اللہ کے رسول، سب میں سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ سب سے زیادہ محبوب اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال گزرا کہ شاید یہ عورتوں میں سے پوچھ رہے ہیں، بیویوں میں سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، اس کائنات میں سب عورتوں میں سے مجھے محبوب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا من الرجال، مردوں میں سے بتائیں، یہ تو خواتین میں سے، عورتوں میں سے آپ نے بتایا کہ عورتوں میں سے، ساری کائنات کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ، بغیر سوچے سمجھے فوراً ارشاد فرمایا ابوہا، عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے اور عورتوں میں سے عائشہ ہیں، اور مردوں میں سے ان کے والد ابو بکر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی والد گرامی ہیں، اور عائشہ بھی صدیقہ ہیں۔ ساری کائنات نے اس بات کو تسلیم کیا، اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر نازل کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ ہیں، وہ سچی ہیں اپنے اس دعوے میں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر جو احکامات عزت و عصمت کے حوالے سے نازل ہوئے تھے ان پر انہوں نے پورا اتر کے دکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے آیات نازل کر کے سورہ نور کی ساری کائنات کو بتایا کہ میرے نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ ہیں، اور ان کے والد ابو بکر صدیق ہیں۔ کتنی ہی ایسی احادیث ہیں اگر میں بیان کروں۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق کھا لیا، نعوذ باللہ۔ کس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، اس کائنات میں اپنے ساتھ کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ اتنے زیادہ احسانات میرے اوپر کسی نے نہیں کیے جتنے احسانات ابو بکر صدیق نے کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے احسانات کا اعتراف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں میری امت کے لوگوں، ابو بکر کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں، اس کائنات میں سب سے بڑھ کر میرے اوپر احسان ابو بکر نے کیے۔ اور آج بدبخت یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کی بیٹی کا حق کھا لیا۔ یہ معاملہ بھی آج میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیں، بہت آسان مسئلہ ہے، انتہائی سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے یہ سارا مقدمہ رکھنے لگا، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمنان کی طرف سے
ہر وقت اٹھایا جاتا ہے، خصوصاً محرم الحرام میں اور باقی روزانہ کی بنیاد پہ آپ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ اس طرح کی باتیں سنیں گے جو اکثر اوقات ڈھکے چھپے لفظوں میں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی کھل کر بھی ایسی وہ بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ ان سب سے بڑے ایشوز میں سے ایک ایشو یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق مار لیا، ان کا حق غصب کر لیا۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دوسری کتابوں میں متواتر حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث، کائنات کے لوگوں ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، لا نورث، ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء دنیا سے جو کچھ چھوڑ کے چلے جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے۔ جو کچھ نبی چھوڑ کے جائے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ متواتر حدیث ہے، بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنی زندگی میں۔ ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو امت نے منتخب کر لیا، یہاں بھی بہت بڑا دھوکہ لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ غصب کر لی، حق علی رضی اللہ عنہ کا تھا خلافت کا، لیکن ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے نعوذ باللہ یہ حق مار لیا اور خود خلیفہ بن گئے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ قطعاً نہ کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی ان کا یہ خواہش کرنا ثابت نہیں ہے کہ مجھے خلیفہ بناؤ۔ نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی خواہش کا اظہار، نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کبھی اس خواہش کا اظہار کیا، بلکہ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں آپ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کو پڑھیں، واضح الفاظ میں انہوں نے انکار کیا تھا، یہ بوجھ مجھ پہ نہ ڈالو، میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اور اہل بیت کے افراد نے خود ان کو مجبور کر کے کہ آپ ہی اس کے اہل ہیں، آپ ہی کو خلیفہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمانوں کے وہ خلیفہ بنے خود اپنی خواہش سے یا اپنی طاقت سے یا اپنے زور سے نہیں، مسلمانوں کے خلیفہ بنانے سے بنے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال چھوڑ کر گئے، جن میں سے ایک باغ فدق ہے۔ یہ لفظ آپ عموماً سنتے رہتے، باغ فدق کا مسئلہ، جی باغ فدق کھا گیا فلاں، فدق کا باغ، فدق ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پر ایک باغ تھا جو بطور مال فے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ مال فے کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، دشمن سے لڑائی کی، کافروں سے جنگ ہوئی، جنگ کے دوران جو مال چھوڑ کر کافر بھاگ گئے وہ مال ہوتا ہے مال غنیمت۔ جنگ کے دوران کافروں کا لوٹا ہوا مال جو چھوڑ کے کافر بھاگے ہوں وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، مجاہدین کا حق ہوتا ہے، ان کے درمیان جو بھی خلیفۃ المسلمین ہو، جو بھی امیر ہو، جو بھی اس دور کا حاکم ہو، وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کرتا۔ ضرورت ہو تو کچھ بعد کے مسلمانوں کے لیے رکھ لیا جاتا ہے،
ورنہ سارا ہی مجاہدین میں تقسیم کر لیا جائے. اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. مال غنیمت میں سے خمس 5واں حصہ یہ اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے. یہ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جاتا. اور ایک ہے مال فے. مال فے یہ ہے کہ دشمن سے لڑائی نہیں ہوئی، جنگ کی نوبت نہیں آئی، دشمن نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے، مرعوب ہو کر کہ ہم جنگ نہیں کرتے، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو، جس طرح کہتے ہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے لڑائی نہیں کرنی. اب ان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے کہ نکل جاؤ اس علاقے سے، فلاں علاقے میں چلے جاؤ. ان کا جو مال اسباب ہے، جو کچھ ہاتھ میں آتا ہے، اسے مال فے کہا جاتا ہے، کہ جس پہ مسلمانوں کو تلواریں چلانی نہیں پڑی، گھوڑے دوڑانے نہیں پڑے، لڑائی کرنی نہیں پڑی، لیکن پھر بھی مال ہاتھ میں آ گیا ہے کافروں کا، اسے مال فے کہتے ہیں. مال فے سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں. سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جسے جیسے چاہیں، جس میں چاہیں تقسیم کر دیں، صحابہ کرام کو دے دیں، کسی مجاہد کو انعام دے دیں، کیسے بھی. تو یہ باغ فدق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طریقے سے آیا تھا، آپ کی ملکیت بنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا. اسی طرح مدینے میں کچھ جائیداد تھی، خیبر میں کچھ مال تھا. یہ 3 چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ کے پاس تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ کر کہتی ہیں کہ میرے والد مال چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں سے میرا جو حصہ بنتا ہے مجھے دے دیجیے. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی، خود اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء چھوڑ کر جائیں جو بھی مال وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ حدیث سنائی کہ بیٹا میں نے آپ کے بابا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو بھی چھوڑ کے چلا جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے، تو میں کیسے آپ کو بطور وراثت دے دوں. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به. بیٹا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمان سنوں یا مجھے معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، پھر میں ویسا ہی عمل کروں گا اور جو فرمان سنا ہوا اس پر میں اس کی تعمیل کروں گا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا ہوں. اور آگے الفاظ ہیں فَإِنِّي أَخْشَىٰ، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم چھوڑ دوں ان ازیغا، میں گمراہ ہو جاؤں گا. اور مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں یہ الفاظ ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آئیں تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما دونوں موجود تھے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں جو میرا حصہ بنتا ہے وہ چاہیے. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سن رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا میری وراثت تقسیم نہیں ہوگی، انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے چلے جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کو یہ نہیں مل سکتا.
اسی طرح سنن کبریٰ بہقی میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اور بخاری و مسلم میں بلکہ جو حدیث ہے اس کے الفاظ میں آپ کو سنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درہما، میرے وارث میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک دینار ایک درہم بھی تقسیم نہیں کریں گے آپس میں، میرے وارث میرا چھوڑا ہوا مال آپس میں تقسیم نہیں کر سکتے، میں جو کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا اس میں سے میرے گھر والوں کو خرچہ ملے گا، میرے گھر والوں کا خرچہ نکال کر اور وہاں جو کام کرنے والے مزدور ہیں یا عامل ہیں ان کی مزدوری نکال کر باقی جو بچے گا فہو صدقۃ، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جائے گا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داری ہے وہ مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ محبوب ہے۔ کیا مطلب تھا؟ تم تو لخت جگر ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم نبی کی رشتہ دار، نبی کی بیٹی ہو نا، تو مجھے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنی بیٹی سے بھی زیادہ محبوب ہے، میں اپنی بیٹی سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے حسن سلوک کروں گا، تمہارا جو بھی خرچہ ہے جو بھی معاملہ ہے وہ سارا کا سارا بیت المال میں سے میں دوں گا، ادا کروں گا، بالکل اسی طرح جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو خرچہ دیتے تھے، بالکل اسی طرح یہ خرچہ ابو بکر صدیق کی طرف سے بھی جاری رہے گا، لیکن بطور وراثت آپ کو یہ مال نہیں مل سکتا۔ کتنی واضح سی بات ہے، کوئی الجھاؤ نہیں اس میں، کوئی کشمکش نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کسی کو سمجھ میں نہ آنے والا ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اس فرمان پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمل کر لیا، اور پھر آپ اختلاف تو تب کرو نا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ مال لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے دور خلافت میں کون سا مال تھا جو لے کر اپنے قبضے میں کر لیا ہو، اپنی جائیداد یا بینک بیلنس بنا لیا ہو؟ کوئی ایک مثال تو لاؤ، اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو نواز دیا ہو، کوئی ایک مثال لاؤ۔ اور سب سے بڑی بات جو اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے، کوئی منصف مزاج ہو تو فوراً اس کو بات سمجھ آ جائے، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تو وارث تھیں نا۔ اگر بیٹی کو حق ملتا ہے کسی کے فوت ہونے پر تو بیویوں کو بھی تو حق ملتا ہے نا، 8واں حصہ تو بیویوں کا ہوتا ہے، ایک ہو یا زیادہ ہو تو 8واں حصہ سب میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک ہو تو ایک ہی کو مل جاتا ہے۔ اولاد اگر بندے کی ہے اور وہ فوت ہوتا ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ یہ 8واں حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی تو ملنا چاہیے تھا، اور آپ کی بیویوں میں سے 2 خواتین جو ہیں وہ ابو بکر و عمر کی بیٹیاں ہیں۔ ابو بکر کی بیٹی کو بھی حصہ ملنا تھا، اگر وراثت میں مال تقسیم ہوتا تو یہ ابو بکر کو فائدہ تھا یا نقصان تھا؟ فائدہ تھا نا، کہ بیٹی کو حصہ ملنا تھا۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر اور سنا کر اپنی بیٹی کو بھی حصے سے محروم کر دی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نبی کی بیوی تھیں، عمر فاروق نے اپنی بیٹی کا حصہ بھی نہیں لیا۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں کہ میری وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ پھر کیوں ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اٹھ کر ایسی بکواس کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف؟ اس کائنات کی معزز اور معتبر ترین ہستیوں پر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ انہوں نے حق غصب کر لیا، مال کھا لیا، نعوذ باللہ۔
اللہ رب العزت انہیں بھی ہدایت دے، اور ہمیں اللہ رب العزت یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنا فریضہ جو ہے قرآن و سنت کی تعلیمات، جس طرح ابوبکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام نے، اور پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر ائمہ دین نے اپنا یہ فریضہ نبھایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کو امت تک پہنچائے، ہمیں بھی اللہ رب العزت یہ توفیق بخشے کہ ہم بھی قرآن و سنت کی دعوت کو جہاں تک ممکن ہو سکے پہنچائیں، جہاں تک ہماری رسائی ہو۔ سوشل میڈیا پہ ہے، اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں ایسی کوئی بات ہو رہی، اچھے طریقے سے قرآن و سنت کی جو باتیں ہیں، تعلیمات ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ الجھاؤ والا ہے ہی نہیں، سیدھا اور صاف مسئلہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دو آپشن تھے نا، وہ باغ انہوں نے خود تو رکھنا نہیں تھا اور نہ انہوں نے رکھا، دو آپشن تھے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات مان لیتے۔ انہوں نے اس آپشن کو چوز کیا جو ان پر فرض اور ضروری تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی، اپنا عقیدہ عمل بنانے کی، اور ہمیں اس کتاب و سنت کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔